السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اعتکاف کے حوالے سے کچھ اس کی فضیلت، کچھ اعتکاف کے مسائل، اعتکاف کا وقت، اعتکاف کی نیت اور کچھ ضروری مسائل آپ کو بتائے جائیں گے انشاءاللہ۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو ہر دور میں رہی ہے۔ اعتکاف ہر امت کے اندر رہی ہے اور ہر طرح کے دھرم میں، ہر طرح کے مذہب میں رہی ہے۔ قرآن فرماتا ہے فَنَظِلُّ لَهَا عَاكِفِينَ کہ وہ اپنے بتوں کے سامنے بھی اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کی فضیلت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک دن کا اعتکاف کیا تو اس کے اور جہنم کے درمیان زمین اور آسمان کی جتنی دوری کر دی جاتی ہے، یعنی کہ اعتکاف کے ذریعے انسان جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے، بچ جاتا ہے۔ تو یہ بات فضیلت میں آ گئی۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اعتکاف کرنا سنت ہے، اور ہر محلے میں، ہر مسجد میں، کوئی مسجد بھی سونی نہیں رہنی چاہیے۔ گاؤں کے اندر ایک مسجد ہے تو ایک مسجد کے اندر کوئی نہ کوئی اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ محلے میں 2 مسجدیں ہیں تو کوشش یہ کرے کہ دونوں کے اندر کوئی نہ کوئی معتکف ہو، اعتکاف کرنے والا ہو۔ مسجد کو سونا نہیں رکھنا ہے، یہ ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ تو اعتکاف سنت ہے، اور اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اعتکاف جیسا ہو، اعتکاف جیسا ہو۔ اعتکاف کے بارے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اور اعتکاف کرنے والا یعنی کہ معتکف کیا کیا کام کر سکتا ہے۔ روزہ ٹوٹا تو اعتکاف بھی ٹوٹا، یہ ایک سب سے پہلے مسئلہ جان لو آپ۔ جو مائیں بہنیں اعتکاف کرتی ہیں، عورتوں کا بھی اعتکاف ہے، اور عورتوں کا اعتکاف گھر کے اندر کسی کمرے کو خاص کر لینا جس کے اندر وہ اپنی عبادتیں کر سکیں، جس کے اندر کوئی خلل نہ ہو، اور جس کے اندر لوگوں کی آمد و رفت نہ کے برابر ہو۔ یا ایسی جگہ نہیں ہے تو پردہ وغیرہ ڈال لینا۔ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، کرنا چاہیے، سنت اعتکاف۔ رہا مسئلہ دلائل کا کہ دلیلیں کیا ہیں، کچھ لوگ یہ ہے کہ اعتکاف کہتے ہیں عورتوں کا نہیں ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم بیٹھے ہیں، آپ فکر مت کرو۔ دلیلیں اتنی ہیں، بہت زیادہ ہیں، تو ہمیں اس بات کا بالکل بھی ٹینشن نہیں لینی ہے کہ عورتوں کے اعتکاف ہے یا نہیں ہے۔ بالکل ہے، کرنا چاہیے، اور جو عورتیں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں ان کو کرنا چاہیے، اور اس کے اندر بھی وہی شرائط ہیں جو مردوں کے اعتکاف کے اندر ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ، روزہ ٹوٹا تو اعتکاف ٹوٹا۔ دوسری بات، معتکف بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی انسانی عذر کے، آپ آسان الفاظ میں سمجھیے، ضرورت بشری کے تقاضے کے بغیر مسجد سے باہر نہ نکلے۔ جیسے کہ قضاء حاجت ہے، بیت الخلاء وغیرہ جانا ہے، ٹوائلٹ وغیرہ، تو اس کے لیے معتکف مسجد سے باہر نکلے گا، اور اس وقت کے اندر چلتے چلتے اگر اس نے کسی سے بات کری ہے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر رک کر کھڑے ہو کر کے بات کرنے لگا تو اس کا اعتکاف کام سے گیا۔ بلا شرعی عذری مسجد سے باہر نہیں نکلے گا۔ اسی طرح اس کے اندر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر وہ بیت الخلاء کے اندر گیا، ٹوائلٹ وغیرہ کے لیے گیا، اور جا کر کے دیکھا اس نے کہ کوئی پہلے سے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا انتظار اگر وہ کرے گا تو بھی اعتکاف نہیں ٹوٹا ہے۔ لیکن مسجد کے ذمہ دارانوں سے ایک اپیل ہے، ایک گزارش ہے کہ جس مسجد کے اندر معتکف ہو اور اس مسجد کے اندر بیت الخلاء وغیرہ 2 ہوں،
تو معتکف کے لیے ایک بیت الخلاء خاص کر دینا چاہیے، تالا ڈال کر کے معتکف کو چابی دے دینی چاہیے۔ 2-3 معتکف ہیں تو چابی ایک ہی رہنے دو، وہ آپس میں لیتے رہیں گے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اعتکاف والا جب اپنی قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو کوئی بندہ پہلے سے موجود نہیں ہوتا، اس کو انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ تو یہ مشورہ ہے کہ آپ مسجد کے اندر اگر 2 بیت الخلاء ہیں تو آپ ایک کو خاص کر دیں معتکف لوگوں کے لیے۔ قضاء حاجت جاتے وقت بات کرنے کا مسئلہ آپ کو بتا دیا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر رک کے بات کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسا کہ گرمی کے دن ہے تو کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نہا بھی لیں، تو نہانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر غسل فرض ہو گیا ہے تو لازمی ہے، نہانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ غسل اگر فرض ہے تو، اور اگر گرمی کی وجہ سے یا بو آ رہی ہے بدن سے، اس کی وجہ سے اگر نہانا چاہتا ہے اور نہا لیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ایک مسئلہ آپ کو یہ بتا دیں کہ اگر اعتکاف ٹوٹ گیا، بائی چانس ٹوٹ گیا، تو اس کی قضا 1 دن کی ہوتی ہے۔ صبح صادق سے پھر نیت کرے گا اور اعتکاف میں بیٹھے گا، اعتکاف سے نکلے گا نہیں وہ۔ ہاں، یہ بات مت سمجھنا کہ اعتکاف سے نکل کے باہر چلا جائے گا پھر دوبارہ آئے گا، نہیں، اب اس کا اعتکاف اسٹاپ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ 1 دن کا جو ہے قضا کرے گا، اس کے بعد اگلے دن سے نفلی اعتکاف کی نیت کر لے گا۔ اعتکاف کا وقت 20ویں رمضان کو مغرب سے پہلے، افطار کے وقت سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ تو معتکف کو چاہیے کہ اس کو جہاں بھی، جس مسجد میں بھی اعتکاف کرنا ہو، وہاں وہ اس وقت سے پہلے پہنچ جائے اور افطار اسی مسجد میں کرے۔ اور جب چاند کی خبر بالیقینی ہو جائے، یقین کے ساتھ یہ بات ثابت ہو جائے کہ چاند ہو چکا ہے، اس کے بعد معتکف مسجد سے نکل سکتا ہے۔ کچھ لوگ اعتکاف کی نیت پوچھتے ہیں، اعتکاف کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ تو اس معاملے میں ایک اصول ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، میں اعتکاف کے لیے چل دیا، میں اعتکاف کے لیے جا رہا ہوں، میں اعتکاف کے لیے نکل گیا۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت اس نے نیت کر لی کہ میں سنت اعتکاف کی نیت سے آ گیا ہوں، تو یہ اس کے لیے نیت کافی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی چاہے تو اس کے لیے دعا بھی ہے، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، میں اللہ کا نام لے کے داخل ہو گیا اور اسی پر مجھے بھروسہ ہے، یقین ہے، اور میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ اس طرح سے اس کی نیت بھی ہو جائے گی۔ ہاں، اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لینا۔ حضرت عطا ابن ربیحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے کہ معتکف کی حالت ایسی سمجھو کہ اگر کسی سے کوئی کام پڑ جائے تو اس کے در پہ جا کے پڑ جاتا ہے انسان۔ اسی طرح سے معتکف اپنی تمام مغفرت کرانے کے لیے، اپنی ساری حاجتیں پوری کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ جا کے پڑ جاتا ہے، اس سے چمٹ جاتا ہے، اس سے آہو گزاری کرنے لگتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اعتکاف کا دوسرا سب سے بڑا مقصد کہ وہ لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے۔ سب سے اصل مقصد تو یہی ہے کہ معتکف لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، کیونکہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہوتی ہے اور وہ اعتکاف میں ہوتا ہے، اور اس کے اندر اس کو جاگنا بھی ہوتا ہے، اور اگر وہ سو بھی رہا ہو، ہم بالفرض کر لیتے ہیں کہ کوئی معتکف ہے جو جا کے سو جاتا ہے رات میں عبادت نہیں کرتا ہے، تو ابھی اس کا ایک اکاؤنٹ چالو ہے، کیونکہ وہ معتکف ہے اور اس کا ہر لمحہ عبادت ہے، اس کا ہر لمحہ اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ اگر آپ نے اعتکاف کر لیا تو اس بات کی 100% گارنٹی ہے کہ آپ کو لیلۃ القدر تو ملنی ہے، اور اگر آپ نے 1 سال اعتکاف کر لیا تو قرآن فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ ایک رات جو لیلۃ القدر ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو 83 سال بنتے ہیں کچھ،
تو آپ نے اگر 1 سال اپنی زندگی میں اعتکاف کر لیا اور اس کے اندر آپ نے 5 رات جاگ لی تو اس حساب سے آپ نے 83 سال عبادت کرنے کا ثواب پا لیا۔ تو معتکف کو لیلۃ القدر لازمی مل جاتی ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر ایک روحانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ مسجد کے اندر جو نور ہوتا ہے، مسجد کے اندر اس کو رہنا ہوتا ہے 10 دن تک، تو لاشعوری طور پہ اس کے دل کے اندر روحانیت پیوست ہو جاتی ہے۔ اور ایک اعتکاف کا یہ فائدہ ہے کہ 10 دن نماز با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے کو اس کو ملتی ہے۔ ماشاءاللہ، دیکھو کتنی بڑی باتیں ہیں یہ سب۔ تو ہمیں اور آپ کو زندگی میں ایک بار تو اعتکاف کر لینا چاہیے، اور اپنے علاقوں کی مسجدوں کا، اپنے محلے کی مسجدوں کا، اپنے گاؤں کی مسجدوں کا ایک سروے کرنا چاہیے اعتکاف سے پہلے کہ کون سی مسجد میں معتکف ہیں اور کون سی مسجد میں نہیں ہیں۔ ایک بات اور بتا دوں، اگر بستی میں، محلے میں یا شہر میں، شہر تو بہت بڑا ہوتا ہے، علاقے میں، بستی میں یا محلے بڑے بڑے ہیں، تو ہر محلے کے اندر ایک آدمی کا اعتکاف کرنا ضروری ہے، ورنہ ساری بستی، سارا محلہ گنہگار ہوگا۔ اور معتکف کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اس نیت سے جائے کہ جو میرے اندر گناہ ہیں، جو میرے اندر خامیاں ہیں، جو میرے اندر کمیاں ہیں، انشاءاللہ میں اس سے توبہ کر کے نکلوں گا۔ اور معتکف کے لیے تو ماشاءاللہ بہت آسانیاں ہوتی ہیں، اب تو کھانا پینا، پکوڑی، چائے وغیرہ سب پہنچتی رہتی ہے، اور وہ لسٹ بھی بنا لیتا ہے کہ مجھے کس دن کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے۔ اپنے گناہوں کی لسٹ ضرور بنا لے، میرے اندر کیا کیا کمی ہے، اور اس لسٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کر کے یہ دعا کرے، اللہ مجھے ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ سب سے بڑا کام ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم رسمی طور پہ جا رہے ہیں مسجد اور 10 دن کے لیے سنت اعتکاف کر کے آ گئے، بات ختم۔ نہیں، اپنے آپ کو ایک بدلنے کی، چینج کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اگر آپ اس کام کا عزم کریں گے تو یہ کام بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ پورا ماحول ہوتا ہے، روحانیت ہوتی ہے، نورانیت ہوتی ہے، مسجد کے اندر رہنا ہوتا ہے، تو اس سے آدمی کی زندگیاں بدلتی دیکھی گئی ہیں۔ ہاں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کے اندر معتکف موبائل سے بات کرنا، اگر کوئی ضرورت ہے یا کوئی کاروباری ہے تو وہ بلا تکلف بات کرتا ہے، بات کرے گا تو بقدر ضرورت بات کرے گا۔ ہاں، ہلو، کیسے ہو، کیا کر رہے ہو، اور صاحب اور بتائیے، نہیں، جو کام کی بات ہے اس کو کر کے ختم کر دو۔ تو معتکف موبائل کا استعمال بھی کر سکتا ہے کالنگ کے لیے، فیس بک چلانے کے لیے، واٹس ایپ چلانے کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ زیادہ تر وقت معتکف کو جو گزارنا چاہیے وہ یا تو عبادت میں، یا ذکر و اذکار میں، یا دعا میں، یا پھر آرام میں۔ اور آرام بھی اس نیت سے کرے کہ میں ابھی مستعد ہو کے چستی پھرتی حاصل کرنے کے بعد دوبارہ سے پھر عبادت پہ لگ جاؤں گا، اس نیت سے اس کو آرام کرنا چاہیے۔ اور معتکف کو ہر رات تہجد کی کچھ نمازوں کی مقدار متعین کر لینا چاہیے، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، اس کو معمول بنا لینا چاہیے اپنے چارٹ کے حساب سے کہ مجھے روزانہ آخری پہر کے اندر 8 رکعت تہجد پڑھنی ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کو لیلۃ القدر آسانی کے ساتھ مل جائے گی۔ اور اعتکاف کا اصلی مقصد جو ہے وہ لیلۃ القدر کو پانا ہے۔ تو یہ سب باتیں میں سمجھتا ہوں پوری ہو چکی ہیں۔ اعتکاف کے وقت بھی بتا دیا، اس کی نیت کا طریقہ بھی بتا دیا، اس کے کچھ ضروری مسائل بھی بتا دیے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں، وضو کرتے وقت بھی وہ بات کر سکتا ہے، کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر وضو کر رہا ہے، کوئی صاحب آگے بیٹھ گئے تو وضو کرتے کرتے بات کر لے، اس سے جتنی باتیں کرنی ہیں۔ اب وضو کرنے کے بعد بیٹھا ہے سکون سے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح مسواک کرنے کے لیے الگ سے نہیں نکلے گا، جب وضو کرنے بیٹھے گا اسی کے درمیان مسواک کر لے گا۔
الگ سے جائے مسواک کرنے کے لیے تو اس کی گنجائش نہیں ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور ہر مسجد کے اندر ایک نہ ایک معتکف ضرور ہو، اس بات کی فکر کریں۔ اور جو لوگ بھی اعتکاف میں بیٹھے مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگ اعتکاف کے ضروری مسائل کو جان سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔